بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالیٰ مکمل واقعہ ذکر کرنے کے بعد ایک بات ذکر فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ واقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ واقعہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ تو ہے نہیں، اور ایسے ہی مکے کے حالات بھی سبھی کو معلوم ہے کہ مکے کے اندر جہالت کا کیا حال تھا۔ مکے کے اندر پڑھے لکھوں کی تعداد صفر کے برابر تھی۔ مکے کے اندر کوئی ایسا ماحول نہیں تھا جس ماحول کے اندر یہ واقعات پتہ چلے، اور مکہ کا جو ماحول تھا مشرکانہ ماحول تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان واقعات، اور یقینی چیز ہے کہ ان واقعات کا علم اہل کتاب کے پاس تو تھا، یہود اور نصارہ کے پاس، لیکن یہ مشرکین مکہ، ان کے پاس کہاں سے اس کے بارے میں علم آیا؟ ان کے پاس تو نہیں تھا یہ سب علم۔ تو یہ سب باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں، اور ایک جو قصہ آپ نے تقریباً 22 دنوں سے آپ جس کو سن رہے ہیں، انسان سوچ سکتا ہے کہ اتنا طویل اور اتنا لمبا واقعہ آخر کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت میں ارشاد فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب، اے پیغمبر یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے۔ نوحیہ الیک، جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یعنی یہ پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ تو اس بار یہاں یہ پتہ چلا کہ علم غیب جو ہے اللہ ہی کے پاس ہے، غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اللہ اپنے خاص بندے انبیاء کو غیب کے علم میں سے کچھ حصہ دے دیتے ہیں، تو بس وہی حصہ انبیاء جانتے ہیں۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار چیزیں امت کو آنے والے وقت میں جو پیش آئیں گی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دی، اور وہ ہو بہو وہ چیزیں ایسی ہی سامنے آ رہی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں اللہ رب العزت نے غیب کی بتا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی معلوم ہے، ورنہ مکمل علم غیب تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ انسان کی موت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، زمین کے کس حصے پہ مرے گا، اور عورت کے پیٹ کے اندر جس وقت اللہ رب العزت پہلے دن سے ہی جانتے ہیں کہ اس کے اندر وجود میں آنے والی ذات کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ سب چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم۔ تو یہ سب غیب کے علم ہے جو اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو گزشتہ کے اندر ہوا، جس کا وہم و گمان مکے والوں کو نہیں تھا، اور اس تفصیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا، گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے واقعے کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ وہ پورے واقعے کو اچھی طرح اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ انسان تبھی بتا سکتا ہے، یا کسی نے اس کو اتنی تفصیل سے بتایا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمانہ بھی نہیں پایا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے اہل کتاب سے اتنا موقع بھی میسر نہیں آیا کوئی آپ نے اس سے واقعے کے بارے میں طویل گفتگو کی ہو، اور اتنی تفصیل ان کا علم ان کے پاس اس کے ذریعے سے حاصل ہو۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ یہ واقعہ صرف اور صرف ایک ہی ذریعے سے پتہ چل سکتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے ذریعے سے، اور اللہ رب العزت اپنے نبی کو اس طرح کی باتیں بیان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نوحیہ الیک، ہم نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی
نبی کو پورا واقعہ بتایا. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. تم اس وقت ان یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا کہ یوسف کے کنویں میں ڈال دیں. یعنی اس وقت آپ وہاں نہیں تھے، لیکن آپ اس واقعے کو جو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے بتایا ہے وحی کے ذریعے سے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو. ولو حرصت بمؤمنین، چاہے آپ کتنا ہی آپ کا دل کیوں نہیں چاہتا ہو، لیکن بہت سے لوگ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ایمان نہیں لاتے. کیا مطلب؟ آپ کو شروع میں نے بتایا تھا کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طریقے سے آزما چکے تھے، لیکن وہ ہار چکے تھے. یہود اور نصارہ سے انہوں نے مدد لی. جب انہوں نے مشرکین مکہ نے اہل کتاب سے مدد لی تو اہل کتاب نے ان کو یہ بات بتائی کہ تم ایک کام کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کرو. اگر اللہ کے نبی محمد اگر وہ جواب دے دیں گے تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، جواب نہیں دیتے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے نبی نہیں ہیں. لہٰذا مشرکین مکہ کو جو چیزیں انہوں نے بتائیں وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے رکھی کہ اے محمد، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تم پر ایمان لے کر آ جائیں، ہم مسلمان ہو جائیں، ہم اللہ کو ایک مان لیں، تم کو اور اللہ کا رسول مان لیں، تو اب ہم ایک درخواست تم سے کرتے ہیں کہ تم ہمارے چند سوالات ہیں ان کے جوابات دے دو گے تو ہم ایمان لے کر آئیں گے. ان میں سے ایک سوال ان کا یہ بھی تھا کہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی پوری فیملی یہ فلسطین میں رہتی تھی، کنعان کے اندر رہنے والے تھے. پھر یہ مصر کیسے آباد ہو گئے، یہ واقعہ میں سمجھ میں نہیں آتا. رہنے والے فلسطین کے تھے، مصر میں آباد ہو گئے، بادشاہ بن گئے. یہ سب کیسا ہوا، کیا ہوا؟ اگر آپ سچے ہیں تو یہ واقعہ ہمیں بتا دیجئے. اگر آپ بتا دیں گے تو ہم ایمان لے کر آئیں گے. تو اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورا واقعہ ان کو بتا دیا، وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے پورا کا پورا واقعہ ان کو سنا دیا گیا، شروع سے لے کے آخر تک. اتنا تفصیلی واقعہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے جس کو اللہ نے احسن القصص کہا ہے، بہترین قصہ. تو اب ان کو یہ چاہیے تھا کہ فوراً ایمان لے کے آتے ہیں، لیکن ان کی ہٹ درمی یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ ایمان لے کر نہیں آئے. اس کے باوجود ان لوگوں نے سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کر رہے، بلکہ یہ تمام واقعہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے. اب ان مشرکین مکہ کو چاہیے تھا کہ فوراً ایمان لے کے آ جاتے، لیکن اس کے باوجود ایمان لے کے نہیں آئے. وما اکثر الناس، اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لینے والے نہیں ہیں. وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ چاہتا تھا کہ میری امت کا ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو ایمان سے محروم کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میری امت کا ایک بندہ ایمان میں داخل ہو جائے. اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غم کے اندر ڈوبے رہتے تھے، خیالات کے اندر رہتے تھے، اور یہ تمنا اور یہ خواہش رہتی تھی کہ میرے امت کا ایک بندہ ایمان میں کیسے داخل ہو جائے اور جنت میں کیسے چلے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، نبوت والی زندگی 23 سالہ زندگی ہے. کل زندگی 63 سال کی زندگی ہے، جس میں سے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو بقیہ جو نبوت والی زندگی ہوئی 23 سالہ زندگی. تو یہ 23 سالہ زندگی کے اندر میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں، ذرا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. آپ جب ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروف زندگی، یعنی کائنات میں اس سے زیادہ مصروف زندگی ہو ہی نہیں سکتی، اتنے مصروف زندگی. اچھا، مصروفیت کس چیز کی تھی؟ کمانے کی،
مصروفیت کس کی تھی؟ دنیا طلبی کی؟ نہیں، نعوذ باللہ، ان تمام چیزوں کی نہیں تھی۔ مصروفیت کس کی تھی؟ صرف اس بات کی مصروفیت تھی کہ اللہ کے یا تو رات کا حصہ عبادت میں گزرتا تھا اور دن کی اوقات امت کی ہدایت میں گزرتے تھے، یہ فکر تھی۔ اسی لیے آتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا تذکرہ یوں ارشاد فرماتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کیا آپ اپنی جان کو ان کے پیچھے اس غم سے ہلاک کر لیں گے کہ وہ ایمان لے کر نہیں آتے؟ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا غم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی جان کو اس لیے ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوتے، ایمان لے کر نہیں آتے؟ آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو ترغیب دے دیجئے، سمجھا دیجئے، ان کے سامنے حق واضح کر دیجئے۔ اب اگر یہ مانتے ہیں تو اس کا فائدہ ان کو خود کو ہوگا، نہیں مانتے تو اس کا وبال ان کو خود کو اٹھانا پڑے گا۔ یہ ایک داعی کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، جو اللہ رب العزت کے دین کا کام کرتا ہے، کسی بھی اعتبار سے دین کی خدمت کرتا ہو، کسی بھی شعبے کے اعتبار سے دین کا کام کرنے والا ہو، اس کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ دین کے کام کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے مخلوق خدا کے اوپر رحم کھانا، ترس کھانا، اور اس کے لیے کننا، اس کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو غمگین کرنا، یہ سب سے پہلے اولین ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھ لیجئے۔ ایک روایت ہے، غالباً مسلم شریف ہی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا فرمان رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اور ایسے ہی ایک آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، وہ ایک آیت ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز، یہ آیت تلاوت فرمائی۔ یہ دو آیتیں تلاوت فرمائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ پہلی آیت کیا ہے؟ اے اللہ ان بتوں نے، اے اللہ ان جھوٹے خداؤں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ جن لوگوں نے میری اتباع کر لی، میری بات کو مان لیا، اللہ وہ تو میرے ہیں، راہ راست پر آ گئے۔ اے اللہ جو لوگ میری بات کو نہیں مانا، وہ ابھی بھی ان جھوٹے خداؤں کے چکروں میں پڑے ہیں، اے اللہ آپ سے درخواست ہے، آپ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اللہ ان کو معاف فرما دے۔ دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم، اے اللہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو معاف فرما، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کو حق ہے، آپ مالک ہیں، آپ خالق ہیں، آپ رب ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ عذاب دیں۔ اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ معاف کرنے والے ہیں۔ یعنی دونوں چیزیں آپ کے قبض قدرت کے اندر ہیں، اے اللہ ان کو معاف فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیتیں پڑھی اور دونوں آیتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت میری امت کہہ کر آپ نے خوب رونا شروع کیا، زار و قطار رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کہو اور ان کے غمگین ہونے کی وجہ پوچھو۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، لیکن اللہ سننا چاہتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سننا چاہتا تھا، ملائکہ کے علم میں لے کے آنا چاہتا تھا یہ بات کہ دیکھو کہ یہ میری مخلوق آدم کی اولاد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتانا تھا، دیکھو کیا حال ہے ان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، آنے کے بعد انہوں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کی وجہ پوچھنا چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اللہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دے گا۔ سبحان اللہ۔
یعنی یہ حال تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غم کا اور تکلیف کا. تو فرما رہے وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، آپ کا دل چاہے یہ وما اکثر الناس، اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. اتنا بڑا واقعہ انہوں نے سن لیا، ان کو صداقت اس کی ظاہر ہو گئی، تصدیق ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آتی ہے. وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو لیکن یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، حالانکہ تم ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے. ان کو آپ ان کے تعلق سے فکر کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، رات دن ایک کر رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوئی فائدہ ہے. نہیں، نبی جو ہوتا ہے، نبی تمام نبیوں کی یہی آواز رہی ہے. آپ قرآن کریم کے اندر دیکھ لیں، حضرت نوح کو دیکھ لیں، حضرت دوسرے انبیاء جتنے آئے ہیں ان تمام کے واقعات کے اندر ملتا ہے، وہ یہی کہتے تھے وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے. یہ تو دنیا جہاں کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت کا پیغام ہے، یہ عبرت ہے. یہ تم نے پوچھا، اس کے ذریعے سے اللہ نے یہ پورا پیغام سنا دیا، لیکن اس کے اندر حکمت اور دانائی بھری ہوئی ہیں. یہ حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں، تم اس کے اندر ذرا غور و فکر کرو کیسی باتیں ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور آسمان اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا ہے مگر یہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں. یمرون علیہا، یہ اس پر گزرتے ہیں ان علامات اور نشانیت پر، لیکن وہم عنہا معرضون، لیکن اس کے باوجود یہ اس سے منہ موڑ جاتے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر سفر کرتے ہیں. خصوصی طور پر اہل مکہ کا یہ معاملہ تھا، وہ لوگ سردیوں کے موسم کے اندر یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں کے موسم میں ملک شام کی طرف جایا کرتے تھے. گویا کہ یہ یمن بھی جاتے تھے اور ایک طرف شام بھی جاتے تھے، اور یہ دونوں علاقے مکے کے بالکل اپوزٹ ہیں. ایک علاقہ دوسری طرف ہے، ایک علاقہ دوسری طرف ہے، درمیان میں مکہ المکرمہ ہے. اور یہ جب راستوں میں جاتے تھے تو راستوں کے اندر وہ بستیاں ان کو نظر آتی تھیں جو بستیاں گزشتہ قوموں کی بستیاں تھیں. قوم عاد کی بستی، قوم سمود کی بستی، قوم لوط کی بستی، قوم شعیب کی بستی، قوم صالح کی بستی، یہ بستیاں تھیں. اکثر بیشتر ان بستیوں پر سے ان کا گزر ہوتا تھا. یہ اپنے آنکھوں سے ان بستیوں کا نظارہ کرتے تھے، یہ اپنے آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. ان بستیوں کے اندر ان کے محلات اور ان کے نشانات اب بھی ان کو نظر آتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا کیا حال تھا؟ اس کے باوجود ان کا حال یہ تھا، یہ ذرا رک کر یہ نہیں سوچتے تھے کہ آخر یہ بستی والے یہ اچانک کہاں چلے گئے پورے کے پورے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں جو قرآن کریم کی آیتیں اتری ہیں، قرآن کریم کی مکی دور میں جو آیتیں اترتی ہیں ان کا اکثر موضوع یہی رہتا ہے، یا تو گزشتہ قوموں کا تذکرہ جن وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا ان کا تذکرہ، یا قبر اور حشر اور آخرت اور توحید کی دعوت. یہ بنیادی چیز رہی ہے مکی دور میں جو قرآن کریم اترا ہے. تو وہاں انہوں نے قوم عاد کا تذکرہ قرآن کریم کی سے سنا تھا، قوم سمود کا تذکرہ سنا تھا، اور ان کو تو خود بھی یہ واقعات ایسے تھے کہ جن کا چرچا پوری دنیا میں تھا. ان بستیوں کا تذکرہ ان کے آباء و اجداد سے انہوں نے سنا تھا. یہ بستیاں اللہ نے ان کو ہلاک کری تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کریم کے اندر وہ آیتیں سنا کرتے تھے جن آیتوں کے ذریعے سے بتایا جاتا تھا. وہ جو واقعات سن رکھے تھے ان کی تصدیق ہوتی تھی قرآن کریم کے ذریعے سے کہ کیسے اللہ نے ان کو ہلاک کیا. ایک چیخ کے ذریعے سے ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیا. فرشتے نے ان پوری بستی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اس کو واپس زمین پر پلٹ مارا.
یہ تمام بستی کے لوگوں کو اللہ نے آسمان سے آگ کے انگارے اتار کر ہلاک کر دیا. بعض بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسا کر ان کو تباہ کر دی. بعض بستیوں کے اندر اللہ نے بجلی اور بادلوں کی کڑک سے اللہ نے اس کے گرج سے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا. یہ واقعات سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے، اور یہ کمال یہ ہے واقعات سننا ہی نہیں بلکہ گزر رہے ہیں، اپنی نگاہوں سے ان نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کا ضمیر اندر سے اتنا مرا ہوا ہے، ان کا ضمیر اندر سے یہ گواہی نہیں دے رہا کہ آخر کیا وجہ ہے یہ بستیاں ویران کیسی پڑی ہوئی ہیں، یہ بستیاں کیوں ایسی پڑی ہوئی ہیں، ان میں ایک بندہ نظر نہیں آ رہا. اللہ فرما رہا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا عبرت ہوگی ان لوگوں کے لیے. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو راہ راست کے پورے راستے دکھا دیتا ہے، لیکن وہ اپنے عناد کی وجہ سے اور اپنے تکبر کی وجہ سے حق بات کو جب قبول نہیں کرتے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے اس قوم کی طرف. ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ حق کے لیے حق کے موقع کسی کو عطا نہیں کرتا. حق جاننے کے موقع اللہ تعالیٰ ہر بندے کو عطا کرتا ہے، لیکن وہ بندہ خود حق جاننے کی کوشش نہیں کرتا. جب حق جاننے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر بعد میں اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب آتی ہے. قرآن کریم میں واقعات کیوں سنائے؟ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ تم اب اس چیز سے بچ جاؤ جو پہلی قوموں نے کرے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا ہے، مگر یہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں. یہی بستیاں نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ سینکڑوں چیزیں ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اس تمام کائنات کو چلانے والا ایک رب ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا یہی حال ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں. شرک دنیا کے اندر سب سے خطرناک گناہ ہے. اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا اپنے کرم سے معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہے گا بندوں کے اپنے کرم سے معاف فرما دے گا، لیکن صرف ایک گناہ ایسا ہے شرک جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرنے والا. اور اس دنیا کے اندر ایمان والے کو سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرنا چاہیے وہ شرک سے ڈرنا چاہیے. شرک میں کبھی نجات نہیں ہے. شرک انسان کو ہمیشہ ہلاک کرنے والا ہے. اس تعلق سے ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم ہو. آج امت کا یہ حال ہے کہ آج امت اس سے ایسی لاپرواہ ہو چکی ہے کہ کھلے طور پر آج مشرکانہ اعمال، مشرکانہ فعل، مشرکانہ اقوال آج ہماری عام دستور ہے، اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اس بات پر سب مشترک ہیں، اس بات پر سب ایک ہیں. ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دنیا سے شرک کو ختم کیا جائے، شرک کی جڑوں کو کھیڑ کر پھینک دیا جائے. پورا قرآن توحید کی دعوت سے بھرا ہوا ہے. شرک کی نحوست سے بچاتا ہے امت کو، اس کی ترغیب دیتا ہے کہ دیکھو اس سے بچو. دنیا میں بدعمالیاں، کوئی گناہ اگر انسان سے ہو جائے تو چھٹکارے کی امید ہے، لیکن اگر شرک کر دنیا سے جا رہے ہو تو پھر کوئی توقع مت رکھنا، پھر کوئی امید مت رکھنا کہ تم بچو گے. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایمان تو لے کے آتے ہیں، ایمان ہے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ شرک سے نہیں بچتے. آج کے دور کے اندر یہی سب کچھ ہمارا بھی حال ہے. اس دور کے اندر بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے ایمان کے تعلق سے ہمیشہ چوکنا رہیں. اور شیطان کا سب سے بڑا داؤ یہ ہوتا ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ میں انسان کو جب دنیا سے پہنچاؤں تو اس حال میں پہنچاؤں کہ وہ ایمان سے خالی جائے. اس سے بڑھ کر کون بدبخت ہوگا جو ساری زندگی ایمان پر گزاری ہو، ساری زندگی ایمان پر چلا ہو اور مرتے وقت ایمان سے خالی جا رہا ہو. یہ شیطان کی محنت ہے. اور اس دور یہ جس میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، اس دور کے بارے میں تو پیشن گوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اس دور کے بارے میں تو صبح ایمان سے ہوں گے اور رات ایمان سے ہاتھ دھو چکے ہوں گے. یعنی اتنا جلدی ایمان کا سودا ہوگا کہ انسان پتہ بھی نہیں چلے گا.
تو یہ دور کے اندر تو بہت زیادہ خطرناک ہے. یہ دجالی دور شروع ہو چکا ہے، ہم دجالی دور کے اندر داخل ہو گئے، اور اس دور میں اس دجالی دور کا سب سے بڑا چیز یہی فتنہ ہے کہ وہ ایمان سے ہی نکال کے پھینکتا ہے. آج یہی وجہ ہے ایمان کے بارے میں شک و شبہات اتنے زیادہ پیدا کر دیے گئے ہیں. غیروں کو تو چھوڑیے، ہمارے اپنے لوگوں کے دلوں کے اندر اتنے زیادہ شک و شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں ایمان کے تعلق سے. آج پکا سچا ایمان والا وہ بھی شک و شبہات کے اندر مبتلا ہو گیا. اس وقت اپنے ایمان کی خیر بنانے کی ضرورت ہے، ایمان کی فکریں کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت اس طرح کی مجالس اور علماء کی صحبت کو لازم پکڑنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارا اور آپ کا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. قرآن کریم نے یوں ہی نہیں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچے لوگوں کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنے آپ کو لازم پکڑ لیں، ورنہ ایمان کا بچانا اس دور کے اندر بہت مشکل ہے. بہرحال یہ وقت آئے گا اس تعلق سے، کسی ان فتنوں کے تعلق سے، تو انشاءاللہ وہاں اس کی گفتگو کی جائے گی. لیکن خلاصہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ ایمان کے باوجود شرک کرتے ہیں. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا ڈر نہیں ہے کہ ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپیٹ لے. یعنی کہ ان کو اس بات کا غم نہیں ہے. وہ ایسے دنیا کے اندر لگ چکے ہیں، شرک اور کفر کے ماحول کے اندر لگ چکے ہیں کہ ان کو اس کی اتنی فکر نہیں ہے کہ کوئی عذاب آئے اور عذاب آ کے ان کو پکڑ لے. اور جبکہ ہم اور آپ تو جس دور میں چل رہے ہیں، عذاب کا حال یہ ہے کہ آج تو ایسے ایسے عذاب آ رہے ہیں، وہ حدیثیں بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہر بات صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے اوپر ایسے ایسے عذاب آئیں گے اور ایسی ایسی آزمائش کی گھڑی آئیں گی جیسے ایک بوسیدہ ہار ہوتا ہے، جب اس کا دھاگا ٹوٹتا ہے تو اس کے دانے پیدر پہ زمین کی طرف گرتے ہیں. ایسی تمہاری طرف بلائیں، عذاب، پریشانی آئیں گی. آج آ رہے ہیں ہماری طرف. اس وقت دنیا کی ہر چیز بتا رہی ہے کہ اب دنیا کا نظام پہلے جیسا کچھ نہیں رہا. اب اس وقت کچھ تبدیلی جو ہے دنیا کے اندر آ رہی ہے، یہ ہم سب کو احساس ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ. بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کی عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپیٹ لے. او تاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، یا ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے اور انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہو. پھر یہ لوگ کیوں اتنی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ اور اب تو پہلے وقت تو یہ کہا جا سکتا تھا قیامت میں بہت دن ہیں، قیامت معلوم نہیں کب آئے گی. اب تو یہ حالات پیدا ہو گئے، چھوٹی نشانیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کری تھی وہ تو پوری ہو گئی. اب تو یہ امت بڑی نشانیوں کے اندر داخل ہونا شروع ہو چکی ہے. تو پھر بھی کیا غفلت انسان کو زیبا دیتی ہے؟ انسان کو غفلت بالکل زیبا نہیں دیتی. انسان کو بالکل چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ہم ہر اعتبار سے بالکل اپنے آپ کو بالکل محتاط رکھیں اس تعلق سے، خصوصاً اپنے ایمان کے تعلق سے. اپنے دن بھر کا ایمان کا محاسبہ کرتے رہا کریں، اپنے ایمان کے بارے میں سوچتے فکر کرتے رہا کریں. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پر پختگی نصیب فرمائے. اور سب سے بڑی چیز ہمیں جو فکر کرنا ہے، یہ فکر ایک دو دن کی نہیں ہے، یہ فکر زندگی کی فکر ہے. جب تک ہماری جان نہیں نکل جاتی، جب تک ہم اس خطرے کے اندر ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا، صاحبزادے ان کے عبداللہ قریب میں بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھنے لگے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب جس آخری وقت آئے تو اس کے قریب میں بیٹھ کر کلمہ پڑھا جائے تاکہ وہ کلمے کو سن کر وہ بھی کلمہ پڑھ لے. تو جب وہ کلمہ پڑھتے دیکھتے کہ امام احمد ابن حنبل جو ہے وہ فرمانے لا، نہیں نہیں نہیں، اشارہ کر رہے نہیں نہیں. اب یہ بڑے حیران، بڑے پریشان کہ
امام احمد ابن حنبل کوئی معمولی شخص تو نہیں تھے، بڑا بڑا مقام تھا، اللہ نے ان کو وہ چیزیں عطا کری تھی دنیا کے اندر، ان کی خدمات، ان کی قربانی بالکل چمکتے سورج کی طرح ہے، دین کے لیے ایسی قربانی دی کہ تاریخ کے اندر اس کی مثالیں بہت کم نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے آخری وقت، تھوڑی دیر میں جب غشی ان کی ختم ہوئی، تھوڑے حالات صحیح ہوئے تو فوراً صاحبزادے نے کہا کہ ابا جان میں آپ کو کلمے کی تلقین کر رہا ہوں اور آپ لا لا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. تو کہنے لگے بیٹے مجھے تو یاد تھا کلمہ، میں کلمے کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا، میں اپنی نگاہوں سے شیطان کو دیکھ رہا تھا، شیطان اپنی انگلی اپنے دانتوں میں دبا رکھا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا کہ احمد ابن حنبل تم میرے ہاتھ سے نکل گئے، احمد ابن حنبل تم میرے ہاتھ سے نکل گئے. میں اس کی جواب میں یہ کہہ رہا تھا کہ لا نہیں، ابھی نہیں نکلا، ابھی میری جان میں جان باقی ہے. یعنی جب تک ایمان والا دنیا سے اس کا آخری سانس بند نہیں ہو جاتی، جب تک وہ خطرے کے اندر ہے، جب تک اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. جب امام احمد ابن حنبل جیسی شخصیت کی یہ حال ہے تو ہما اور تمہا کا کیا حال ہو؟ ہمارے ایمان کا تو ہم خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا کیا کنڈیشن ہے. آج ہمارا ایمان کا حال یہ ہے، ہمیں تو تھوڑی سی لالچ کے خاطر اپنے ایمان کو فروغ کر دیتے ہیں، تھوڑی سی دنیا کی چیزوں کے خاطر ایمان کو فروغ کر دیتے ہیں، تو کیا اس موقع پر شیطان سے بچ سکتے ہیں؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اگر کریں گے تب بچیں گے. اور حفاظت کب تک کرنی ہے؟ آخری سانس تک حفاظت اس کی کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ اس کی ایمان کی حفاظت نہیں کرتے، ایمان لانے کے باوجود شرک کے اندر پڑ جاتے ہیں. اور وہ کیوں پڑتے ہیں؟ ان کو ایک تو اللہ کے عذاب کا ڈر ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے، اور دوسرا موت کا خوف ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے. اور یہی دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو صحیح راستے پر رکھنے کا ذریعہ ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف.